قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، والرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی وحدت الوجود، وہی واجب الوجود ہے، اسی کا وجود ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک اکبر، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور ایک ہوتا ہے شریک اصغر، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا۔ دونوں ہی بڑے سخت ناپسندیدہ ہیں۔ اگرچہ شرک اصغر معاف کر دیا جائے گا، اس کی اصلاح ممکن ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ امت مسلمہ میں شرک اکبر تو نہیں ہوتا، لیکن شرک اصغر کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ دکھلاوا کرنا، ریاکاری کرنا، تصنع کرنا، بناوٹ کرنا، اپنے اعمال کو پیش کرنا، یہ ایک بڑا خوفناک منظر ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ جس آدمی کے گھر میں 20 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہو، وہ کبھی آ کے نہیں بتاتا کہ گھر میں پیسے پڑے ہوئے، کہ بتاتا ہے؟ اور جس کے گھر میں 10 تولے سونا پڑا ہوا ہو، وہ کبھی آ کے نہیں بتاتا کہ گھر میں پڑا ہے، لیکن جو سویرے تہجد کے وقت اٹھ جائے، وہ سارے محلے کو بتاتا ہے کہ میں اٹھ گیا تھا اور میں نے پڑھی ہے۔ 20 لاکھ روپیہ جو کیش گھر میں پڑا ہے وہ نہیں بتایا، لیکن جو 10,000 روپیہ مسجد میں دے دیا وہ سارے علاقے کو بتایا، حالانکہ وہ بڑی قیمتی نیکی تھی، وہ چھپانے والی تھی، لیکن اس کا اظہار کرنا، اس کو بتلانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو حضور کے مزار کے پاس بیٹھ کر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام کی 2 حدیثیں ہیں جن کی وجہ سے میں بڑا پریشان رہتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہیں میں زد میں نہ آ جاؤں۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ تو فرمانے لگے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل کے رونے کی وجہ محدثین اور شارحین نے یہ بیان کی کہ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ کیا پتہ چلے گا کہ اللہ کے بندوں میں سے ولی کون ہے، تو کہیں بھول کر بھی کسی کی بے ادبی نہ کر بیٹھوں، اس لیے وہ رویا کرتے تھے، ڈرا۔ یہاں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا یہ ولی ہے اللہ کا، پتہ ہے نا لوگوں کو کہ داتا صاحب اللہ کے ولی ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری اللہ کے، حضرت بایزید بستامی اللہ کے ولی ہیں، حضرت جنید بغدادی اللہ کے، لیکن پھر بھی لوگ بے ادبی کرتے ہیں، پتہ ہے۔ چونکہ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے مجھے پتہ نہیں، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ اور دوسرا، حضرت معاذ، اس مسجد میں اذان ہوگی جی، یہاں اذان ہوتی نہیں، یہ جو ابھی ہونی ہے نا جی ٹھیک۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی سی، سیاستہ کی روایت درج کر رہا ہوں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ چلیں آپ تھوڑی سی کر لیں اور باقی سارے مخلص ہو جائیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑا سا بھی دکھلاوا نہ کرو، تھوڑا سا، چونکہ ذات الہی کے لیے جو کام کر رہے ہو وہ بندوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ جو کام اللہ کی رضا کے لیے، اس میں بندوں کی شراکت کا کیا معنی ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، ہمارے ہاں معاشرے میں گھٹن تب پیدا ہوتی ہے جب لوگ نیکیاں چھپ کے نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کو نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، ذکر کر کے بھی سکون
اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نفل پڑھنے لگا ہوں، اللہ کرے کسی کی نظر پڑ جائے اور وہ دیکھ کے کہہ دے کہ میں نہ، کیا میری بات، کیا میرا رویہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا میرے زمانے میں جس نے نیک بننے کے لیے نماز شروع کی اور بڑی پکی نمازیں پڑھتا تھا، لیکن جدھر سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے وہ دیکھو ریاکار جا رہا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے کام کرتا تھا وہ عیاں ہو گیا۔ میرے پاس ایک دن آیا، کہنے لگا حضور نیک نامی کے لیے عبادت شروع کی تھی، الٹا بدنام ہو گیا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے اسے کہا تو لوگوں کی طرف سے امید اتار کیوں نہیں دیتا کہ لوگ تیری تعریف کریں گے؟ تو ایک ہفتہ اس لیے پڑھ کے میرا اللہ دیکھ لے اور اللہ کے رسول دیکھ لے، اس لیے پڑھ لے ایک ہفتہ، پھر اس کے بعد مجھے بتانا۔ وہ شخص کہتا ہے ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ میرے پورے علاقے نے میری عزت کرنی شروع کر دی۔ اخلاص بڑا ضروری ہے۔ آپ یقین کریں اب تو یہ جو ہمارا مذہبی ماحول ہے نا، اس کے اندر بھی آپ کبھی اشتہار پڑھیں تو ایک صدارت ہوتی ہے، ایک سرپرستی ہوتی ہے، ایک نگرانی ہوتی ہے، ایک خصوصی تعاون ہوتا ہے، ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے، ایک فلانے صاحب ہوتے ہیں، ایک فلانے صاحب ہوتے ہیں۔ تو کئی دفعہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار حد ہو گئی ہے، اس گاؤں میں صرف 6 ہی بندے ہیں، یہی صرف قابل بندے تھے جن کے نام لکھ دیے گئے، اور پھر جس کے پاس نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کا فرنٹ سیٹ پہ اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ آگے ہوتا ہے۔ ایسے تو نہ کریں آپ۔ اخلاص دیکھیں نا، جو بندہ ویڈیو میں آ گیا اس کا تو سب کو پتہ چل گیا کہ محفل میں آیا ہوا تھا، تو جو ویڈیو میں نہیں آیا اس کا بندوں کو پتہ چلے نہ چلے، رب رسول کو تو پتہ ہے نا کہ آیا ہوا تھا۔ آپ کی اس محفل کا مہمان خصوصی پتہ کون ہے؟ بتا دوں؟ میں نہیں، میں تو سیدھا سٹیج پہ آیا ہوں، سٹیج سے سیدھا گاڑی میں جاؤں گا۔ اس محفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے یہاں جھاڑو دیا مسجد، جس نے صفیں بچھائی ہیں، جس نے جو پیچھے بیٹھا ہے، جس نے بیچارے نے یہاں سارا دن محنت، جس نے اشتہار لگایا، وہ مہمان خصوصی جس نے محنت کی۔ باقی تو آئے لوگ صدارت کر کے گزر گئے۔ اخلاص والا عمل زندہ رہتا ہے۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں تو ریاکاری کا سادہ ترجمہ کیا کرتا ہوں، اگر آپ کہیں تو کر دوں؟ تسی بولے نہیں، 2-4 تے بندے بولے، رہن دینے ہیں، کوئی اور گل کر لے، کر دوں ریاکاری کا سادہ ترجمہ؟ میں ریاکار کو نا اداکار کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جو ریاکار ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ تو اداکاری لمبی چلتی کوئی نہیں، بندہ تھک جاتا ہے، اداکاری لمبی نہیں چلتی، لمبا کام اخلاص والا چلتا ہے، وہ تھوڑا ہو وہ اخلاص والا چلتا ہے۔ خلوص کا معاملہ کریں بھئی، کچھ کام تو ایسے کریں جو فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہیں، اور ان کو چھپائیں کہ کوئی بندہ دیکھ نہ لے، چھپا کے رکھیں، مخلص فی الدین، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نے ایک ملازمہ دی تھی، خادمہ کا، اماں جی یہ آپ کے کام کاج کر دے گی سارے، یہ آپ کو بہت ساری جو چیزوں کی ضرورت ہوگی فراہم کریں گی، کپڑے دھویا کریں گی، جھاڑو دیں گی، روٹی پکا کے۔ ایک خادمہ دی، کنیز دی۔ وہ کنیز کہتی ہے کہ میں تو گئی تھی حضرت عائشہ کی خدمت کرنے، اور وہاں منظر یہ تھا کہ جناب عائشہ میرے بھی سارے کام کر دیتی تھی، وہ روٹیاں پکانے کھڑی ہوتی تو 2 روٹیاں مجھے بھی پکا دیتی، وہ کپڑے دھونے کے لیے کھڑے ہوتی تو کہتی لا تیرا دوپٹہ میں بھی دھو دیتی ہوں، وہ میرے سارے ہی کام کر دیتی۔ لیکن جب کوئی دروازے پہ بھیک مانگنے آتا نا تو جناب عائشہ صدیقہ مجھے پیسے دے کے کہتی جاؤ اسے دے آ۔ تو میں عرض کرتی کہ اماں جی سارے کام آپ میرے بھی کر دیتی ہیں، اور جب باہر کچھ دینے کی باری آتی ہے تو آپ مجھے بھیجتی ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ دیکھیں، پھر لوٹیں میرے دوست، دیکھیں ہماری اماں ہماری تربیت کیسے کرتی، دیکھیں ان کا انداز فکر کیا ہے سوچنے کا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی جب تو باہر جا کے اس کو خیرات دے گی نا تو وہ تجھے دعا دے گی، تو وہ سمجھے گی کہ یہ مجھے دے رہی ہے، وہ دعا بھی تجھے ہی دے جائے گی۔ میں دعا بھی نہیں لینا چاہتی، میں نے جو بھی اجر لینا ہے قیامت کے دن اپنے رب کریم سے ہی لینا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دعا بھی تو ہی لے لے، میں دعا والا۔ یہاں تو 36 مرتبہ شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے، 36 مرتبہ۔
فلانا آیا اس کا بھی شکریہ، فلانا آیا اس کا بھی شکریہ، فلاں صاحب آئے ان کا بھی شکریہ. اتنے شکریہ ادا کرنے پڑتے ہیں. اور ہمارے تو دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں نیکی تے میں کراں پر ایک کڑا نہ نیکی کر دے. میں کہ چلو انہوں نے کہنے تسا نیکی کیتی تہاڈے اشتہار چھپوا دے، بندہ بڑا چنگا بھی میرے نال نیکی کر گئے. اس کے پوسٹر لگنے چاہیے. نیکی کس کے لیے کی تھی؟ بولیے سارے بولیے. تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں تو ختموں میں بڑا برا حال ہوتا ہے. ایک لسٹ دی جاتی ہے بڑی لمبی. مجھے بھی ایک جگہ لسٹ دے دی، اس پہ لکھا تھا کہ 5000 قرآن پاک پڑھا ہے. حالانکہ مرنے والے کا اپنا بیٹا ایک سپارہ بھی نہیں پڑھتا، وہ ایک سپارہ بھی نہیں پڑھتا. 5000 قرآن پاک، اتنے لاکھ درود شریف. تو میں نے دعا شروع کی تو میں نے کہا کہ یا اللہ جو پڑھایا جانے والے کی روح کو بخش دے. تو بعد میں مجھے وہ کہنے لگے پیر صاحب آپ نے بتایا ہی نہیں کیا کچھ پڑھا تھا. میں کہا کہنے دسنا سا جی، کس کو بتانا تھا؟ ثواب کس نے دینا ہے؟ اس کو ضرورت ہے بتانے کی. معاذ اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں. یعنی یہ ثواب بھی اب بندوں کو بتائیں گے. پھر جی یہ 50,000 روپیہ میں اپنے ابا جی کی طرف مسجد دینے لگا ہوں تو یہ ختم میں یہ بھی اعلان کر دیں. اچھا جناب ابا جی آپ کو کیا دے گئے؟ کہنے لگا 2-4 ایکڑ زمین بھی، کاروبار بھی، پیسے بھی. تو میں نے کہا اس نے بھی مسجد میں اعلان کرایا تھا کہ بغیر اعلان کے دے گیا ہے؟ اتنی وہ تو بغیر اعلان کے دے گیا. تو اس میں سے 20,000 دے رہا ہے، اس کا بھی اعلان کرا رہا ہے. اور قاری صاحب بیچارے کئی دفعہ خطیب صاحب الجھ جاتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ 1000 روپیہ دینے آتا ہے تو کہتا ہے صحیح کر کے دسیا دے محمد بشیر دکھن علامت بندے پہاڑ والا سمجھ لیں. صحیح کر کے بتانا. ہنسنے کے لیے نہیں، رونے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ اتنا برا حال ہو جائے گا ہمارا، کس کو بتاتے پھرتے. اور میں نے دیکھا نوٹ کھول کر لوگ لے آتے. اس طرح نہ کریں، نیکیوں کو چھپائیں. چھپی ہوئی چیزیں قیمتی ہوتی، یہ قیمتی چیزیں ہوتی، یہ قیمتی ہوتی. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے درویش گزرے، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، درویش بھی تھے، حدیث کے بہت بڑے استاد بھی تھے. اور جو صوفیاء سابقون الاولون ہوئے ان میں آپ کا نام ہے. آپ نہ اکثر اپنے کوفے کے علماء سے استفادہ کرنے کے لیے نہ کوفے آیا کرتے تھے. ہر شعبے میں کچھ لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، تو علماء کے شعبے میں بھی کچھ لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج کل جو ایک عمرہ کر رہا ہے وہ مفتی ہوتا ہے، اور اگر حج کر رہا ہے تو پھر تو شیخ الحدیث ہے. وہ کہتا ہے سارے مسئلے اب میں ہی بتاؤں گا. اور دو کی کتابیں پڑھ لے تو پھر تو کہتا ہے مولویوں کی پتہ ہوئے، سارا پتہ تو مجھے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. حضرت عبداللہ ابن مبارک جاتے تھے کوفے کے علماء کے پاس، اور وہاں جا کر کے ان سے استفادہ کرتے تھے. اب تو ہوٹل بن گئے ہیں، آپ جس ملک میں جس ایریے میں جاتے ہیں ہوٹل بک کر دیا جاتا ہے، اب وہاں قیام کرتے ہیں. اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا. مسجدوں کے ساتھ لوگوں نے مہمان خانے بنائے ہوئے تھے، وہاں جا کے لوگ قیام کرتے تھے. کھانا پانی مسجد میں لوگوں کو پتہ چلتا تھا، مہمان آ گیا، وہاں لوگ کھانا بھیج دیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اکثر اس مہمان خانے میں کوفے جا کے رکتے. ایک نوجوان تھا، اس کو علماء کی خدمت کا بڑا شوق تھا. اللہ کے بندوں کی خدمت کا شوق لگ جائے تو پھر اللہ بڑی رحمت فرمایا کرتا ہے. اسے بڑا شوق تھا، وہ بڑی خدمت کرتا، آپ کے لیے کھانا لاتا، پانی لاتا، چائے لاتا، تکیہ پیش کرتا. بڑے مہینوں سالوں سے ملاقات رہی. پھر ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے کوفے میں تو پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے. لوگوں نے عرض کی حضور وہ چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا تو اس پہ قرضے چڑھ گئے. جن لوگوں کے پیسے دینے تھے نا وہ بڑے تگڑے لوگ تھے، انہوں نے پرچہ کٹوا دیا. کوتوالے شہر سمجھ لیں کہ SHO گرفتار کر کے لے گئے. جب تک بندہ سخاوت کر رہا ہوتا ہے تب تک نہیں لوگ پوچھتے کہاں سے آئے ہیں. اور جب بندہ کہیں الجھ جائے نا تو پھر بندے کہتے ہیں اوہو بندہ ہی ٹھیک نہیں تھا. بڑے بڑے لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے کاروبار میں. یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پتا چلا. ویسے آج کل کا کوئی پیر ہوتا تو وہ پیر صاحب پتہ کیا کرتے ہیں، جب تک مرید جھاڑو دیتا رہے پھر تو وہ کہتے ہیں میرا منظور نظر ہے، لیکن اگر قرضے چڑھ جائیں تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. تو جب تیرے گھر میں 6 درجن کنوں لے کے آتا تھا تب ذاتی معاملہ نہیں تھا، اب ذاتی معاملہ ہو گیا. اسی طرح کام لیڈر کرتے ہیں، کام کراتے رہتے ہیں سیاستدان، اور اگر بندہ الجھ جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو جب دفتر کھلوا رہا تھا تب ذاتی معاملہ نہیں تھا. ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم تباً انسانوں سے نفع لینا چاہتے ہیں، لالچی ہوتے جا رہے ہیں.
سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا قرضہ چڑھ گیا ہے اور وہ بند ہے جیل میں. آپ گئے, جا کے کوتوال سے ایس ایچ او سے ملاقات کی, فرمایا ماجرا کیا ہے, معمہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور بچہ بے قصور ہے, بیچارہ کام کرتا تھا تو اچانک نقصانات ہوئے تو ہوتے ہی گئے. انسان جب کامیاب ہوتا ہے تو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتی, اور جب ناکام ہوتا ہے تو ایسا پھسلتا ہے کہ پھر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں پڑتا. وہ الجھ گیا, حضرت جی الجھتے الجھتے قرضے چڑھ گئے. اور حضرت صاحب جس پارٹی کے پیسے دینے ہیں وہ بڑی سخت ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے پیسے کتنے؟ کہنے لگا 50,000 دینار. آپ سمجھ لیں کہ 5 کروڑ روپیہ. تو حضرت عبداللہ ابن توجہ ہے نا میری بات پہ, تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر تو میری ایک شرط پوری کرے تو میں پیسے دے دیتا ہوں. میری طرف دیکھیں, کہانی تو نہیں نہ سنا رہا میں, آپ ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی 50,000 دینار. فون بند کر دیتے ہیں لوگ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو, لوگ فون بند کر لیتے ہیں. ویسے کہنے چودھری کو حکم ہوا تو دسی, اور جب وہ بتا دے پھر چھٹی. 50,000 دینار. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میری ایک شرط پوری کر, پیسے میں دیتا ہوں. اس نے کہا حضور 50,000 دینار ہیں. فرمایا میں نے سن لیا ہے پر میری شرط پوری کر. اس نے کہا حضور وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے اس نوجوان کو بتانا نہیں اس کے پیسے کس نے دیے, پیسے میں دے دیتا ہوں. اس نے کہا حضرت جی اسے نہیں بتانا. آپ فرمانے لگے اس کے لیے نہیں دینے, میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینے, اور جس رب کے لیے میں نے دینے ہیں اسے بتانا نہیں پڑتا, وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, وہ تو علیم بذات الصدور ہے, لہذا بتانا نہیں. اس کو پیسے دے دیے. نوجوان نے بڑی منت کی کوتوال کی, یار اتنے بڑے پیسے کوئی دے گیا, کوئی 10 روپے تو نہیں دینا, اس محسن کا پتہ بتا, میں تو اس کے پوتوں کی بھی نوکری کروں گا. اس نے کہا میں مجبور ہوں, مجھے حکم نہیں, میں نہیں بتا سکتا. وقت گزر گیا, وہ کوتوال بھی کہیں تبدیل ہو گیا. وہ نوجوان کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک بوڑھے ہو گئے, اب گھر میں رہتے ہیں, باہر نہیں آتے. زیادہ ذوف آ گیا, اب جس نے پڑھنا ہے کچھ استفادہ کرنا ہے وہ بھی گھر میں حاضر ہوتا تھا. اللہ اکبر. وہ نوجوان کہتا ہے جیسے جیسے میری عمر بڑھتی شوق بڑھتا کہ یار میرا محسن مجھے مل جائے, میں اس کے پیر ہی چوم لوں ایک دفعہ. اتنا عظیم آدمی. اس کے بعد کئی دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ملے بھی. نوجوان کہتا ہے وہ جب بھی مجھے ملتے میں انہیں کہتا بابا جی نیک تو آپ بھی بڑے ہیں پر بندہ تو وہ تھا نا جو میرے پیسے دے گیا. تو وہ فرمایا کرتے چل دعا کرنا اللہ مجھے بھی کوئی کام کرنے کی توفیق دے دے, دعا کرنا. وقت گزر گیا, 15 سال بیت گئے. ایک دن وہ کوتوال کہیں رستے میں مل گیا تو اس نوجوان نے نا سر سے پگڑی اتار کے پیروں میں رکھ دی. کہنے لگا تجھے اللہ رسول کا واسطہ, میں کہیں شکریہ ادا کرنے سے پہلے ماری نہ جاؤں, میرے محسن کا پتہ تو بتا دے, ایک دفعہ بتا وہ کون ہے. وہ کوتوال کہنے لگا تو نے قسم ہی بڑی دے دی ہے, تجھے واقعی نہیں پتا وہ کون ہے, تو نہیں جانتا؟ کہا نہیں. کہنے لگا روز تو ان کی بغل میں بیٹھا ہوتا تھا, بعد میں بھی کئی دفعہ اکٹھے دیکھا. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک. وہ نوجوان کہتا ہے میں اتنا تیز دوڑا کہ پگڑی گر گئی, جوتے ٹوٹ گئے, پیروں میں زخم ہو گئے, پر میں بھاگا کہ میں شکریہ ادا کروں. میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے, میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے. کہتے ہیں دوڑا گیا, لیکن قربان جاؤں جب عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے باہر پہنچا تو رش لگا ہوا تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا, تو کہنے لگے 2 گھنٹے گزرے عبداللہ ابن مبارک انتقال کر گئے. یہ ابھی 2 گھنٹے گزرے, ابھی بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, دنیا دار پجاری زر دے, کتیاں دے گل ٹلی ہو, بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو, تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. دنیا جمع ہو گئی, لوگ رو رہے ہیں. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اندر داخل ہوا تو سفید کفن میں نے نورانی چہرے والا بابا لیٹے ہوئے دیکھا, اور میں نے پھر اپنی داڑھی ان کے پیروں میں رکھی, اور میں نے کہا بابا آپ نے تہجدیں کتنی پڑھی آپ جانے اور آپ کا رب جانے, قرآن کتنے ختم کی آپ جانے اور اللہ جانے,
کتنے لوگوں کو علم حدیث دیا آپ جانے اور آپ کا رب جانے، پر جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا، مجھے امید ہے اس ایک نیکی کی برکت سے ہی رب آپ کو جنت عطا کر دے۔ یارو کوئی کام کرنا بھی تو اسے دکھا لینا، اس پر اس قدر زیادہ تشریف رکھیں جی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ میں تو خدمت تھوڑی کرانے آیا ہوں، اللہ آپ کو بہت ساری عزتوں سے نواز۔ میری خدمت اتنی ہے کہ آپ میری کوئی ایک بات سمجھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عزیز دوست، اگر مزاج میں خلوص ہو، ایک دیکھیں نا، بیوی کو آپ سارا خرچہ دیں، اس کی ہر بات مانے، لیکن اسے پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں، کہیں اور بھی اس کی نظر ہے تو گھر بستا ہے۔ اور اگر خامن کو پتہ چل جائے کہ کپڑے بھی وقت پہ دھو کے دیتی ہے، روٹی بھی ٹائم پہ پکاتی ہے، لیکن میرے ساتھ مخلص نہیں، تو گھر چلتا ہے؟ اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو پورا دین کیسے چلے گا؟ لیکن لوگ دکھاتے پھرتے ہیں اپنا، آپ بتاتے پھرتے ہیں، الجھ گئے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اگر آپ کے اندر خوشبو ہے تو خوشبو کو تھوڑی ضرورت ہے کہ وہ بتائے کہ میں خوشبو ہوں۔ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو آیا کرتی ہے۔ خوشبو بولیے آیا کرتی۔ امام زین العابدین، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، امام زین العابدین حضرت امام حسین کے کربلا میں بچنے والے اکیلے شہزادے، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام زین العابدین نا، ان کا وصال ہوا تو جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو ان کی پشت پر موٹے موٹے نشان تھے۔ لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے کہا یہ نشان کس بات کے ہیں؟ تو صاحبزادے رو پڑے، فرمانے لگے میرے ابا جی نا رات کو اناج کی بوریاں اپنی پشت پہ رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آیا کرتے۔ تب لوگوں میں تجسس پیدا ہوا کہ صاحبزادے آپ کہاں رہتے تھے؟ تو فرمانے لگے میں کئی دفعہ عرض کرتا تھا کہ مجھے دے دیں، میں دے آتا ہوں، تو فرمایا کرتے تھے پتر اگر تمہیں دوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں اسے رسوا نہیں کر سکتا، میرا اس کا اور میرے اللہ کا راز ہے۔ یار کوئی تو نیکی ہو جو چھپی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی پہلے پتہ کرانا ہے بندہ مستحق ہے کہ نہیں، ہے نا جی۔ پہلے میں نے امام شافعی سے بھی ایک بندے نے آ کے کہا تھا، اس نے کہا دی میرا دل بڑا کرتا ہے سخاوت کروں پر مستحق بندہ کوئی نہیں ملتا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے تیرے پاس جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا، تیرا حق بنتا تھا۔ وہ چپ کر گیا، کہنے لگے اگر رب کریم نے تیری خوبی کوئی نہیں دیکھی اور تجھے اپنے فضل سے عطا کر دیا تو اللہ کے بندوں کو کیوں ٹٹولتا پھرتا ہے؟ اب تو انٹرویو اتنا سخت لیا جاتا ہے، اتنا سخت غریب کا انٹرویو ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس خیرات سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ اتنا سخت انٹرویو لیا جاتا ہے۔ ہم سخت ہو گئے ہیں ہمارے مزاجوں میں۔ ہر مانگنے والا آدمی دکاندار، میں رات کو نا لاہور تھا تو واپسی پہ ایک جگہ پہ نا لاہور سے آتے ہوئے ایک پیٹرول پمپ پہ قریب ہی لاہور کے بریک لگائی، بچے نے کچھ تیل بھروانا تھا، کچھ اور طبی ضروریات تھیں، تو ایک بچی کوئی 10-12 سال کی وہ قریب آ گئی کھلونے لے کے۔ تو اس نے کہا انکل جی کھلونا لے لو۔ میں نے اس سے کہا بچے سے کہ کھلونا ہم نے کیا لینا ہے، اس کو 10-20 روپے دو اور ساتھ اس کو کہو کہ بیٹی رات بڑی ہو گئی ہے گھر چلی جا، زمانہ ٹھیک نہیں۔ تو اس نے شیشہ کھول کے 20 روپے اس کی طرف بڑھائے تو بچی کہنے لگی انکل میں مانگتی نہیں۔ تو بیٹیاں نا، میری بیٹی کی عمر کی تھی وہ بھی، میں نے بڑی عجیب سی طبیعت میں بات اتری تو میں نے کہا بھی اس سے کھلونا خرید لو، 200 روپے کا کھلونا خریدا۔ تو اس کو میں نے کہا پتر اتنی رات کو یہاں کیوں گھومتی ہو، 10 بجنے کو ہیں اور آپ اس وقت؟ تو کہنے لگی چچا وہ سامنے کرسی پہ میرے ابا جی بیٹھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ایک ٹانگ اور ایک بازو کام نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو افغانستان کی غربت نہیں سنا رہا، یہ میں آپ کو اپنے ملک کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ کہتا ہے ساری دنیا ہی امیر ہے، وہ پھر غریبوں کا دکھ بھول جاتا ہے۔ تو کہنے لگی وہ میرے ابا جی بیٹھے ہیں، میں ان کے ساتھ آئی ہوں، تھوڑا سا سامان اور بیچنا ہے پھر ہم نے گھر چلے جانا ہے۔ تو وہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے بچی گھومتی رہی، میں سوچتا رہا کہ اللہ تو مہربانی فرما، بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں، بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں۔ کہنے لگی سودا ابا ہی لے کے آتا ہے پر وہ چل نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا تھا یار کیا کرنا ہے ان دولتوں کا جو لوگوں نے سمیٹ کے جیبوں میں رکھی ہوئی ہیں، کس کام کی؟
بشرط یہ ہے کہ ہم تو پیسے وہاں لگائیں گے جہاں میچ ہوگا نا کپ کا، اور ہمیں مہمان خصوصی بنایا جائے گا، وہاں ہم پیسہ خرچ کریں گے. اور ہمیں جب کبڈی میں بلایا جائے گا کہ چلو صاحب آپ مہمان خصوصی ہیں تو آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں، تو وہاں ہم دیں گے جہاں فوٹو بازی ہوگی. اخلاص، خلوص، للہیت، یہ حسن ہے، اس کو اپنائیے. اللہ